ایک مسجد کے امام صاحب پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص صرف فرائض پڑھتا ہے، سنتوں کا اہتمام نہیں کرتا، مثلا جمعے کے دن صرف 2 رکعت فرض پڑھنے پر اکتفا کرتا ہے اور اسی کی عادت بنائے ہوئے ہے، جہاں امام نے سلام پھیرا، دعا وغیرہ ہوئی، فوراً نکل کر کے باہر چلا گیا، تو ایسے شخص کا یہ عمل کیسا ہے؟ تو جواباً عرض یہ ہے کہ کچھ سنتیں تو ایسی ہیں جن کی زیادہ تاکید احادیث میں وارد ہوئی ہے، جن کو سنن مؤکدہ کہا جاتا ہے، اور کچھ سنتیں ایسی ہیں جن کی زیادہ تاکید وارد نہیں ہوئی ہے، جنہیں سنن غیر مؤکدہ کہا جاتا ہے۔ تو سنن مؤکدہ جیسے جمعہ سے پہلے 4 رکعت سنتیں، یہ سنن مؤکدہ ہیں، اور جمعے کے بعد راجح اور مفتابہ قول کے مطابق بھی 4 رکعتیں ہی سنن مؤکدہ ہیں۔ اسی طریقے سے ظہر سے پہلے 4 رکعت سنن مؤکدہ ہیں، ظہر کے بعد 2 رکعت سنن مؤکدہ ہیں، اور مغرب کے بعد 2 رکعت سنن مؤکدہ ہیں، عشاء کے بعد 2 رکعت سنن مؤکدہ ہیں۔ اسی طریقے سے فجر سے پہلے 2 رکعت سنن مؤکدہ ہیں، اور فجر کے پہلے والی تو بہت زیادہ مؤکد ہیں۔ تو خیر، سنن مؤکدہ کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص ان کو بلا عذر چھوڑنے کا معمول بنا لیتا ہے، عادت بنا لیتا ہے، تو ایسا شخص مکروہ تحریمی عمل کا ارتکاب کرتا ہے، ایسے شخص پر ملامت کی جائے گی، اور ایسا شخص گنہگار بھی ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں ایسے شخص سے سوال بھی ہوگا ان سنتوں کے چھوڑنے کی وجہ سے۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے یہاں تک منقول ہے کہ اگر کسی علاقے کے لوگ ان سنتوں کو چھوڑنے کی عادت بنا لیں تو ان سے قتال کیا جائے گا، اور ہمارے ہی بعض علماء سے منقول ہے کہ انہیں زد و کوب کیا جائے گا اور انہیں قید کر لیا جائے گا۔ تو خیر، یہ سنتیں ایسی ہیں کہ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے چھوٹ گئیں، مثلا وقت تنگ تھا یا طبیعت بہت زیادہ تھکی ہوئی تھی اور اتفاقاً کبھی کبھی چھوٹ گئی، تو الگ بات ہے، انشاءاللہ اس پر اللہ کے یہاں پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ لیکن بلا کسی عذر کے یوں ہی غفلت اور سستی میں چھوڑنے کی عادت بنا لینا، یہ بہت برا عمل ہے، قابل ترک عمل ہے، لائق اصلاح عمل ہے، سنتوں کی پابندی کرنی چاہیے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ سنن غیر مؤکدہ ان کا کیا حکم ہے؟ جیسے مثال کے طور پر عصر سے پہلے کی 4 رکعت سنتیں ہیں، یا جو ہے عشاء سے پہلے کی 4 رکعت سنتیں ہیں، یا یہ کہ جیسے جمعے کے دن جمعہ کے بعد 4 رکعت سنن مؤکدہ کے بعد 2 رکعت اور ہیں سنت، لیکن یہ جو 2 رکعت ہیں یہ سنن غیر مؤکدہ ہیں۔ تو سنن غیر مؤکدہ کا چھوڑنا کیسا ہے؟ تو جواباً عرض یہ ہے کہ سنن غیر مؤکدہ کو پڑھا جائے تو بہت زیادہ اجر و ثواب ملے گا، لیکن اگر نہ پڑھا جائے تو اس میں کوئی وبال اور گناہ نہیں ہے۔ مگر یہ دیکھیے کہ انسان کے فرائض میں بھی بہت سی کوتاہیاں رہ جاتی ہیں، تو حدیث سے اندازہ ہوتا ہے کہ فرائض کی کمی کل قیامت کے دن ان نوافل اور سنتوں سے دور کی جائے گی۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے، ہمت سے کام لینا چاہیے، اور سنتوں اور نوافل کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک شخص ایسا ہے جو امام ہے، مگر وہ سنتوں کی پابندی کرتا ہی نہیں ہے، مثلا ظہر سے پہلے کی 4 رکعت سنتیں یا ظہر کے بعد کی 2 رکعت سنتیں انہیں چھوڑنے کا عادی ہے، معمول بنا رکھا ہے، تو ایسے شخص کی امامت کرنی کیسی ہے اور اس کے پیچھے نماز ہوگی یا نہیں؟ یا اسی طریقے سے فجر کی جو سنتیں ہیں انہیں ترک کا
معمول بنا رکھا ہے اور بلا عذر چھوڑ رہا ہے تو اس کی امامت درست ہوگی یا نہیں۔ تو جاننا چاہیے کہ سنن مؤکدہ کے ترک کی عادت بنا لینا اور بلا عذر چھوڑتے رہنا یہ گناہ کا عمل ہے، قابل ملامت شخص ہے، اور اس کے پیچھے نماز بھی مکروہ ہوتی ہے، لہذا ایسے شخص کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ اور عوام میں سے جو موقر حضرات اور علم حضرات ہیں وہ اچھے انداز سے تنہائی میں اس سلسلے میں ان سے گفتگو کریں۔ دوسری بات میں ضرور کہوں گا وہ یہ کہ بعض لوگ ائمہ سے بدظن ہوتے ہیں اور خواہ مخواہ کا بدظن ہوتے ہیں۔ بعض ائمہ ایسے ہوتے ہیں جو سنتوں کا اہتمام کرتے ہیں، مثلا گھر میں پڑھ کر کے آ گئے تو اب کچھ لوگ ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، گھر میں ان کے سنتوں کے پڑھنے کا کوئی اعتبار ہی نہیں کرتے، مانتے ہی نہیں ہیں، تو یوں ہی بلا وجہ کسی دوسری رنجش کی وجہ سے، آپسی جو ہے دشمنی کی وجہ سے کسی پر الزام نہیں دھرنا چاہیے، اس کا بھی جو ہے لحاظ ہونا چاہیے۔ باقی جو ائمہ واقعی نہیں پڑھتے ہیں تو ان کا عمل بہت برا ہے۔ ایک مسجد کے امام صاحب نے ایک سوال یہ بھی کیا ہے کہ بیٹھ کر نفلیں پڑھنا یہ آدھے ثواب کا باعث ہے، لیکن یہ کہ 10 سال کا کوئی بچہ ہے، 12 سال کا، 15 سال کا ہے، تو یہ تو اس کے کیا عذر ہے، خواہ مخواہ کا یہ بیٹھ کر کے پڑھ رہا ہے تو اس کا بیٹھ کر کے پڑھنا کیسا ہے؟ جواباً عرض یہ ہے کہ کوشش تو یہی ہونی چاہیے کہ نفل بھی کھڑے ہو کر کے ہی پڑھا جائے تاکہ مکمل اجر و ثواب ملے، لیکن اگر کوئی شخص بلا عذر بھی بیٹھ کر کے پڑھتا ہے تو اس کو، خاص طور سے نفل کی میں بات کر رہا ہوں، اگر نفل نمازیں کوئی شخص جوان ہے، طاقتور ہے، پھر بھی وہ بیٹھ کر کے پڑھ لیتا ہے تو اس کو ملامت نہیں کی جائے گی، لعن طعن نہیں کیا جائے گا، برا بھلا نہیں کہا جائے گا۔ ہاں ترغیباً کبھی اس کو آپ سمجھا دیں کہ بیٹھ کر پڑھنے میں جو ہے آدھا اجر ملتا ہے اور کھڑے ہو کر کے پڑھیں گے تو مکمل اجر و ثواب ملے گا۔ کیا ہی بہتر ہوگا کہ آپ جوان آدمی ہیں، طاقتور ہیں، آپ کو کوئی عذر بھی نہیں ہے تو کھڑے ہو کر کے پڑھیں تاکہ زیادہ اجر و ثواب ملے، اور کل قیامت کے دن خدا نہ کرے کہ فرائض میں کمی نکلے تو ان نفلوں کے ذریعے سے اس کمی کو دور کر دیا جائے۔ تو اس طرح نارمل انداز سے سمجھا دیں، بہت زیادہ برہم اور غصہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس عبادت کا جو مقام ہے وہی دینا چاہیے، اپنی طرف سے اس میں کمی اور زیادتی نہیں کرنی چاہیے، ورنہ یہ شریعت میں مداخلت ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سنتوں کا پابند بنائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی جو کمیاں اور کوتاہیاں ہم سے ہو رہی ہیں ان کو معاف فرمائے۔